آپ کے دل کے اندر اگر محبت ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ سمجھو کہ وہ وہیں ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں شارق سے زیادہ قریب ہوں. اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں زندگی ساری. بس یہ ہے کہ شارق سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے شارق میں دنیاوی خواہشات کو آہستہ آہستہ نکال دو. خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا, پہچان ہو جائے گی. سکون کی بات, دراصل سکون کی تلاش, سوال یہ ہے کہ سکون کیا ہے. دراصل سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے. اس لیے اس کا فارمولہ کوئی نہیں ملتا. بات سمجھیں کہ اگر آپ کو خرچ کر کے اس کی راہ میں موقع ملتا ہے, پیسے ہیں تو خرچ کرو اس کی راہ میں, سکون مل جائے گا. پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کر دو, انہیں برا نہ کہو. اگر آپ کے پاس نہیں ہے, غریبی ہے, تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ چلو اس کے پاس وہ پیسہ ہے تو اس کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے, تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے. اس لیے یہ بات اگر آپ کے جو بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو. جو بس میں ہے وہاں جواب نہیں پوری کرو, سکون مل جائے گا. سکون کے یہ فارمولے ہیں. اگر دل اس کی ذات سے آباد ہو جائے تو وہ دل ہی سکون والا ہے. اگر انسان کی نیت درست ہو جائے سکون مل جاتا ہے. اگر یہاں ٹھہرنے کے بجائے نکلنے کی خواہش ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے. ٹھہرنے کی بجائے اگر آپ کو آپشن دیا جائے نمبر 1 جلدی لکھو ٹھہرنے کے جانا ہے, تو کہتے ہیں جانا ہے, سکون مل گیا اس کو ٹھہرنے کے لیے. کیا میں کیا اگر وہ کہہ کہ چلو ادھر واپس جانے کا وقت آ گیا, کہتے نہیں ذرا ایکسٹینشن دے دو, ہم یہیں ٹھہریں گے, سکون نہیں ملے گا. مطلب یہ ہے کہ اس سے ملنے کی تمنا کی بجائے یہاں ٹھہرنے کی تمنا آپ کو ہو گئی. مثال کے بغیر یہ دوری ہے تو دور رہنے کی خواہش کیا ہے, یا اللہ مطلب کیا تمنا ہے, کہتا یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے پاس نہ بلانا, ہاں ذرا دور ہی رہنے دو. تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون اس کے قرب میں ملے گا, اس کی یاد میں ملے گا, اس کے فضل سے ملے گا, اس کے بندوں پر رحم کرنے سے ملے گا. سکون اس کے قرب میں ملے گا, اس کی یاد میں ملے گا, اس کے فضل سے ملے گا, اس کے بندوں پر رحم کرنے سے ملے گا, بندوں کی خدمت کرنے سے ملے گا, خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا. آپ کو بات نہیں, جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کا یاد کرو, دل سے یاد کرو, اس کا ذکر کرو, جیسے بھی ذکر کرو, ذکر کے بے شمار طریقے, تو آپ کو سکون مل جائے گا. سکون کے بڑے ہی مطلب فارمولے ہیں. اصل فارمولہ یہ ہے کہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سکون دے, اور خواہش نہ پوری کرانا. میں یہ نہیں کہتا خواہش ترک کر دو. سوال یہ ہے کہ خواہش پوری کرانے والا اور انسان ہوتا ہے. وہ یہ خواہشات, خواہش ایک ایسی چیز ہے جیسے ایک پہاڑی پر ایک اور پہاڑی رکھ دی, اس کے اوپر ایک اور پہاڑی رکھ دی, چڑھام سے ساری گر جائیں گی. کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے خواہش کا سفر رکا ہو. پہلے یہ خواہش پوری ہو, پھر وہ خواہش پوری ہو, پھر وہ خواہش پوری ہو, پھر وہ خواہش پوری ہو. تو اللہ تعالیٰ کو خواہش پوری کرنے میں اسے لگایا ہوا ہے, محبت کے لیے نہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کی خواہشات چھوڑ ہی دو تو کیا قیامت آ جائے گی. وہ اصل خواہش تو پیدا ہو جائے گی نا, کہ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے اسی کو مانگو, تو نعمتیں آپ کی اپنی. جب منم ہی آپ کے ساتھ آ گیا تو نعمتیں آپ کی اپنی. اسٹور سے کوئی چیز کو لیتے ہو, اسٹور کی ہی پرچی لے لو پکی, ہاں, تو وہاں سے چیزیں نہ اٹھاؤ. اس لیے دل میں چور نکال دو خواہش کا, کہ یہ خواہش پوری ہو جائے نا, ہے دنیاوی, پھر ایک خواہش اور پوری ہو جائے, اس کے بعد 2-3 خواہشیں رہ جائیں, پھر پوری ہو جائیں, پھر اتنا زندگی ختم ہو جائے گی. اس لیے سکون کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کرنا. کیا ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کرنا. آزاد ہو جاؤ جیسے مر گئے ہو زندگی میں. یعنی جو زندگی کی زندگیت ہے نا, اسے آپ تھوڑی دیر کی طرح کر دو کہ جب مرنا ہے تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں کرنا. کہتے میرے بعد یہ چلے گی کیسے یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی بھائی, یہ بتا. تیرے آنے سے پتہ ہے اخباروں میں لکھا ہوا ہے, تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے اور آپ نہیں تھے یہاں پر. چل رہی تھی, تیرے بعد نہیں چلے گی. تیرے ابا جی کے بعد چل گئی, تیرے بعد نہیں چلے گی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. پیغمبروں کے بعد چل گئی, ولیوں کے بعد چل گئی دنیا, والدین کے بعد چل گئی ہے, تیرے بعد نہیں چلے گی. وہ تو بہت ہی کوئی غفلتون ہے. اس لیے یہ دنیا چلتی رہے گی. بچوں کا کیا ہوگا؟ ہوتا ہی رہے گا. پالنے والا پالتا ہی رہے گا. آپ اپنی جان بچا, اس طرح بھی سکون آپ کو مل جائے گا. تو سکون کی تمنا یہ ہے, جد نکال دو, غصہ نکال دو, خواہش کی پرستش نکال دو. خواہش پورا غیر اللہ ہے. اگر اللہ کی خواہش نہ ہو تو کیا ہے؟ اللہ کی خواہش نہ ہو تو پورا غیر اللہ ہے. اور غیر اللہ کی خواہش جو ہے شرک کے قریب چل جاتی ہے. آپ کو بات سمجھ نا. اس لیے یہ خواہش ترک کر دو, یعنی کہ ایک پرستش ہو جاتی ہے. خواہش جو ہے نا, اس کے اندر بڑی خوبی ہے
خواہش تھوڑی دور چلتے چلتے نا ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے نکلی، سمجھ گئی، اور یہ پورے کا پورا شرک کے کہانی بن جاتی ہے. اور خواہش لگی ہے، یعنی خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے. اور دیکھو پرائم منسٹر کو اس قابل ہے، جو موجودہ پرائم منسٹر ہے ہم اس قابل ہے، اور آدمی سمجھتا ہے میں اس قابل ہوں پریزیڈنٹ، یا تم تو یا میں، سوچو تم بھی کیا ہو، میں ہی میں. ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو پھر میرا نام یہ نہیں، جو چل رہا ہے نظام چلنے کا. تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے، خیال کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور پیسے کی تمنا، پیسے کا خیال حد میں رکھو، اپنے قد میں رہو. اب جب پیسہ نہیں تھا تو بھائی صاحب تھوڑا تھا آج سے پہلے، اس وقت زندگی بسر ہو رہی تھی. اب زیادہ ہو گیا کہ کون سا بڑے زندگی کو سرخاب کے پر چل پڑی. مطلب یہ ہے کہ تیرا پہلے آپ نے پتہ ہے آپ کو، آپ کے بزرگ ہوتے تھے، والدین بزرگ چچا ماموں سارے ہوتے تھے، کتنی رونق ہوتی تھی زندگی میں، اور آپ نے ان سب کو نکال کے کیا کیے، پیسے کچھ بھی نہ کیے. اگر خواہش کا رخ، ڈائریکشن اللہ ہے تو یہ خواہش من اللہ ہے. خواہش کا رخ اگر اللہ ہے تو خواہش بھی من اللہ ہے. اور اگر خواہش یہیں کی یہیں رہ جانی ہے یہ تمہاری اپنی ہے. اس کا پھر مقصد جو ہے وہ نفس ہے، مرکز کو دریافتی کرنا ہے آپ نے، اور کیا کرنا ہے. خواہش تو پیدا ہوتی رہتی ہے صبح شام. تو بزرگ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ دل، یہ دل ایک قسم کا یہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے والا، اس میں بت خواہشات کے پڑے ہوئے ہیں، انہیں توڑ تاڑ کے تم ازال کرا دو تو پیور کعبہ بن جائے گا. پھر کیا کام کرو، اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ خود ہی کہ بھائی خواہش آئی ہے، تیرا مدعا کیا ہے. وہ خواہش کہتی ہے ہم یہاں پر ترقی کریں گے یہی دنیا میں. بھائی یہ خواہش نفس کی ہو سکتی ہے، یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے. کبھی خواہش جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو ہم یہیں سے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خواہش اس کی طرف ہے، اس کی طرف سے آئی ہے، ادھر جانا چاہتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ خواہش جو ہے اب من اللہ ہے، اللہ کا فضل سے آتی ہے. اور زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہشات کی بہت کثرت ہوتی ہے. انسان نظر انداز کرتا رہتا ہے، بھولتا رہتا ہے. بس اس کا آسان نسخہ ہے، ٹھہرنے کی خواہش ہے تمہاری، اور نکلنے کی خواہش ہے اس کی، اور انسانوں کی خدمت کی خواہش ہے اس کی، انسانوں کو استعمال کرنے کی خواہش ہے تمہاری، ذمہ داری بھی ساتھ. آپ سمجھ رہے نا. تو یہاں قوت حاصل کرنا یہ تمہاری خواہش ہے، اور یہاں خدمت کا جذبہ پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. بس وہ خواہشات جو بزرگوں کو، پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی ہے کہ بشر ہیں، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں. یعنی کہ وہ اللہ کی نے کہا اچھا وادی دار سے خود ہی گزر. اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا، پہلے محبوب بناتا ہے، پھر واقعات سے سیر کراتا ہے، افلاق کی سیر کراتا ہے، بھیجتوں کی سیر کراتا ہے، سارے زمانوں کی سیر کراتا ہے، ماضی بھی دکھاتا ہے، محال بھی مستقبل بھی. پھر اللہ بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، پہلے دوست بن جاتا ہے، پھر کہتا ہے جہاں سے گزر جاؤ وادی. یہ دیکھنے کے لیے کہ جو میں نے محبت کی اس کے جواب میں کیا محبت ہے. اور جب وہ تکلیف کی وادی سے گزرے اللہ نے پوچھا ہوگا اب کہو تو پھر ان کا حشر کر دیا جائے، جیسے پہلے امتوں میں ہوتا رہا ہے، نہیں مانا خلاف ہو گئے. وہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹائٹل بھی رحمت ہے. ہم نے کہا چلو اگر آپ راضی ہو تو یہ سب ٹھیک ہے. یہ نہیں ان کی اولادیں، اور پھر دنیا نے دیکھا تاریخ نے کہ ان کی اولادیں پوری مسلمان ہوئی.